بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت کے شان نزول کے تعلق سے مصنف نے اشارہ فرمایا، کہا وَنَزَلَ لَمَّا طَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكَمًا، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان کوئی حکم فیصلہ کرنے والا بنا دے۔ قریش نے اصل میں مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قوم کے درمیان کوئی حکم بناوے۔ حکم یعنی یہود کے علماء یا نصارہ کے علماء میں سے کوئی فیصلہ کر دے، بتاوے کہ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف مذکور ہیں، آپ برحق نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس بات کا مطالبہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں اور آیت نازل ہوئی جب مطالبہ کیا قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے اور قوم کے درمیان حکم کوئی فیصلہ کرنے والا مقرر کر دے۔ کہا قل، آپ کہیے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور حکم فیصلہ کرنے والے کو میں طلب کروں؟ افغیر اللہ میں حمزہ کا مدخول فا کا معطوف ہے محذوف ہے۔ اصل عبارت امیلو، کیا میں مائل ہوں ان بیہودہ باتوں کی طرف جنہیں شیطان نے مزین کیا، اور میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو حکم ڈھونڈ لوں۔ حکمن یہ حال ہے یا تمیز ہے، یا یہ بھی کہ اب تغی فعل کے لیے غیر اللہ مفعول بہی ہے، حکمن حال یا تمیز، یا خود یہ مفعول ہے، اور غیر اللہ یہ حال ہو کر کے منصوب ہے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ طلب کروں، اللہ کے علاوہ کو طلب کروں حکم، یا اللہ، یا یہ کہ میں طلب کروں حکم دراہلے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہو۔ یہ دونوں ترکیب کی صورت میں الگ الگ ترجمہ ہوگا۔ اطلب حکمن قاضیم بینی بینکم، میرے تمہارے درمیان فیصلہ کر دینے والا، وہو الذی، اور وہ اللہ جس نے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی یعنی قرآن، مفصلہ یہ ترکیب میں حال ہے دراہل ہے کہ وہ مفصل ہے، یعنی اس میں تفصیل کر دی گئی حق باطل کی، بیان کر دیا گیا اس میں حق کو باطل سے الگ کر کے۔ یہاں وہو الذی ترکیب میں حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو حاکم بناؤں، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ وہ خود میری گواہی دے رہی کتاب کہ میں سچا نبی ہوں۔ تو اس گواہی کے بعد اور کسی کتاب کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مذکور تھی۔ والذین، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی لوگ جو یہود کے علماء میں ایمان لائے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ منزل منزل تخفیف تشدید دونوں قرأت ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یہ محذوب سے متعلق ہو کر کے حال ہے،
عبارت ہوگی انہو منزل من ربک حال قولی متلبسا بالحق، درالے کہ وہ حق کے ساتھ متلبس، فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہوئے شک کرنے والوں میں سے، ای شاکین فیہ یعنی اس میں شک کرنے والوں میں، والمراد بذالک تقریر للکفار انہو حق۔ یہ عبارت لا کر کے مصنف ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک تو محال ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ تعریض کے طور پر ہے، اصل میں تعریض کافروں کی طرف، ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے کہ آپ نہ ہوئے شک کرنے والوں میں سے، لیکن تعریضاً کفار مراد ہے کیونکہ وہ شک کرنے والوں میں تھے، تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد کفار ہے۔ کہتے ہیں مراد اس سے اب تقریر للکفار، کافروں کے لیے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ انہو حق کہ یہ برحق ہے، تم لوگ خامخواہ شک میں پڑے ہوئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کے کلمات تام ہو چکے، مراد اس سے قرآن پاک ہے، اس کے کلمات یعنی اس میں جتنے احکام وغیرہ آئے ہیں وہ سب تام ہو چکے، احکام اور مواعید وعیدیں وغیرہ، صدق اور عدل کے اعتبار سے، صدق عدل لف و نشر مرتب کے طور پر، لف و نشر غیر مرتب کے طور پر ہے، صدق کا تعلق مواعید سے اور عدل کا تعلق احکام سے، یعنی وہ احکام بالکل عدل پر مشتمل ہے، انصاف پر، اور مواعید وعدے جو بالکل سچے ہیں، جو بھی کہا گیا وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اس سے اشارہ کیا کہ اللہ کے کلمات جو قرآن ہیں، قرآن کے احکام، وہاں جو وعد وعید ہے وہ سب تام مکمل ہیں، یعنی اس میں کسی طرح کوئی تغیر نہیں آ سکتا۔ گزشتہ کتابوں میں تو تغیر ہوا، لیکن یہ ہر تغیر سے پاک کیونکہ یہ بالکل تام اور مکمل ہے۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ نے صاف طور سے بتایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نصیحت کا سامان قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ صدقاً وعدلاً یہ تمیز ہو کر کے منصوب ہے، یعنی اللہ جو کچھ بھی قرآن میں اتارا ہے وہ وعدے کے اعتبار سے، وعید کے اعتبار سے سچ ہے، اور احکام کے اعتبار سے بالکل عدل انصاف پر مشتمل ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نقض کر کے یا خلاف کر کے یا اس کو توڑ کر کے۔ یہ تمت کلمات ربک کی تاکید ہے، نقض اور خلف کا تعلق صدق اور عدل سے ہے، اور یہ لفظ مرتب کے طور پر ہے، یعنی صدق سچ جس پر نقیض نہیں ہو سکتی، عدل انصاف جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ خوب سننے والا ان باتوں کو یقال جو بات کہی جاتی ہے، العلیم وہ خوب جاننے والا ہے ان باتوں کو جو کیا جاتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اطاعت کرے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، مراد یہاں کفار ہے اکثر سے، کہتے ہیں کہ یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے۔ ان ما یتبعون الا الظن، ان نافیہ اللہ قرینے سے، یہ نہیں اتباع کر رہے ہیں مگر ظن اور گمان کی۔ فی مجادلتہم لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ حجتی کرنے میں، الجھنے میں، فی امر المیتہ، مردار کے معاملے میں۔ اصل واقعہ یہ ہوا تھا، شان نزول بھی اسی واقعے سے سمجھ میں آ جا رہی، کہ ان کافروں نے کہا تھا کہ جو طبی طور پر جانور مر جائے اسے اللہ نے قتل کیا ہے، اور تم لوگ جس کو ذبح کرتے ہو اسے تم قتل کرتے ہو، تو جس کو تم مارو اس کو کھا سکتے ہو، اور جس کو اللہ مارے تو اس کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس طرح کٹ حجتی کی تھی۔ اسی شان نزول کی طرف اشارہ کر کے مصنف کہتے فی مجادلتہم لک فی امر المیتہ،
اذ قالوا ما قتل اللہ احق ان تاکلوا مما قتلتم۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات کہی تھی کہ بکری وغیرہ جانور جب اس کو ذبح کرنے سے تمہارے مارنے سے مر جائے تو اس کو تم کھاتے ہو، اور جو طبی طور پر مرے جس کو اللہ نے مار دیا تو کہتے ہو کہ اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ تو تم کیسی بات کرتے ہو، اپنے مارے ہوئے کو کھاتے ہو اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہو؟ کہ اللہ نے جس کو قتل کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کو کھاؤ بنسبت اس کے جسے تم قتل کر رہے ہو۔ اس طرح کی کٹ حجتی کی تھی مشرکین نے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ نہیں اتباع کر رہے مگر گمان کی۔ وَإِن مَا هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں یہ لوگ مگر جھوٹ بول، اس میں جھوٹے ہیں۔ خرص کے اصل معنی اندازہ لگانے کے، اٹکل پچو کی باتیں کرنا، چونکہ کذب بھی ایک طرح سے وہ جھوٹے گمان کی پیروی کرنا، اندازہ لگانا، اس وجہ سے خرص کو کذب سے تعبیر کر لیا۔ نہیں ہے یہ مگر اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹی بات کا گمان کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے انہیں۔ یہاں پر عالم کو عالم سے تعبیر کیا، اس سے اشارہ کیا کہ عالم سے بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسم تفضیل ہے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے بھی جانتے ہیں لیکن کم۔ مصنف نے کہا عالم اسم تفضیل اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ عالم مطلق صفت کے معنی میں۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ آگے جو میں یضل عن سبیلی ہے یہ عالم سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک محذوف عبارت سے متعلق ہے۔ وہ محذوف عبارت ہے یعلم من یضل، اللہ جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک جائے اپنے راستے سے، یا یہ کہ وہ منصوب بنزل خافض ہے، عالم بمن یضل، جیسا کہ آگے وہوا عالم بالمہتدین کی آیت دلالت کر رہی، ویسے عالم بالمہتدین، عالم بمن یضل عن سبیلی، وہ جانتا ہے اس کو جو کہ بھٹک جائے اپنے راستے سے، یہ اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے، حق کے راستے سے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی، گمراہوں کو بھی اور ہدایت والوں کو بھی۔ فَيُجَازِي كُلَّ مِنْهُمْ، لہذا ان میں سے ہر ایک کو ان کے مطابق اللہ پاک بدلہ عطا فرماوے گا۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، یہاں سے ان مشرکین کے قول پر رد کیا جا رہا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جس کو اللہ نے مارا تو اس کا کھانا اور جائز ہونا چاہیے، جبکہ تم اپنے مارے ہوئے قتل کیے ہوئے جانور کو جائز کہتے ہو۔ تو فرق کر دیا گیا اس آیت کے ذریعے کہ یہ بات نہیں ہے جو طبی موت مر جائے جانور اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور ہم لوگ جو قتل کرتے ذبح کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام ذکر کی، یہ فرق ہے کہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے ذبح کے وقت تو اس کا کھانا جائز ہے، اور جو طبی موت مر گیا تو چونکہ اس پر اللہ کا نام مذکور نہیں ہے، اس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، اس وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَقُلُوا، پس کھاؤ اس میں سے جس پر کہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا، یعنی جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم ان کے آیات اس کے احکام پر ایمان رکھنے والے ہو۔ رہی بات کہ اللہ کا نام کب ذکر کیا جائے ذبح کے وقت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب ذبح کیا جائے اس وقت اللہ کا نام ذکر کرنا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ سنت ہے۔ اللہ کے نام کی تخصیص اس لیے ہے کہ کفار مشرکین بتوں کے نام پر بھی ذبح کیا کرتے تھے، لہذا اس کا
استثنا مقصود ہے کہ بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بھول کر کے اللہ کا نام نہیں بولا، بھول گیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا تو جائز، کھا سکتے ہیں، لیکن آمدن جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ دیا تو پھر اس کا کھانا درست نہیں ہے، جیسے کہ فقہ کی کتاب میں تفصیل سے مسئلہ آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔